آپ جتنا مرضی ڈانس کریں، آپ جتنا مرضی دھمال ڈالیں، آپ جتنا مرضی شور کریں، پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے آپ کا مقصد ملک میں انتشار پھیلانا، آپ کا مقصد ملک میں افراتفری پھیلانا، آپ کا مقصد 4 سال ملک میں، آپ 4 سال پہلے بھی کنٹینر پر چڑھے رہے جہاں آپ نے سول نافرمانی کی کالیں دیں، بل جلائے، پولیس والوں کے سر پھاڑے۔ 4 سال حکومت میں رہ کر بھی آپ نے آئینی اداروں کو استعمال کر کے، آپ نے ریاستی اداروں کو استعمال کر کے اپوزیشن کے اوپر آپ نے اپنی طاقت کا استعمال کیا اور ان کو جیلوں میں ڈالا، میڈیا کو جیلوں میں ڈالا، اور اب بھی آپ چاہتے ہیں ملک کے اندر انارکی ہو۔ یہ تماشے کرنے سے، یہ دھمال ڈالنے سے، یہ جھوٹ بولنے سے، صبح دوپہر شام آج بھی اداروں کے اوپر حملہ آور آپ ہیں، اور صبح دوپہر شام آپ لوگوں کو چور کہہ کر اپنی چوری سے نظر نہیں ہٹا سکتے۔ الیکشن کی ڈیٹ ہم نے دینی ہے، اس شخص نے نہیں دینی جس کے پاس 4 ہفتے پہلے یہ اختیار موجود تھا اور اس نے نہیں ایکسرسائز کیا۔ اس کا مطلب ہے اس کا مقصد کبھی بھی الیکشن کرانا نہیں تھا، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں یہ عرض کر چکی ہوں کہ ہم ڈیڈ لائن بھی دیں گے، ہم الیکشن کی انشاءاللہ ڈیٹ بھی دیں گے، کیونکہ ہم پاکستان کی عوام پر اعتماد بھی رکھتے ہیں، اور ہم پاکستان کی عوام بھی ہم پر اعتماد رکھتی ہے۔ اب جی وہ خیمے لگائے جا رہے ہیں جہاں عمران خان صاحب ورزش کریں گے، آپ کو یاد ہے وہ دھرنے میں باہر نکلنے کا ٹائم تھا تو بنی گالا کے اندر ورزش ہو رہی تھی، یہ وہی تماشا ری پلے ہو رہا ہے، اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ڈیڈ لائن دینے کا اختیار اور الیکشن کرانے کا اختیار یہ ہمارے پاس اور ہمارے اتحادیوں کے پاس ہے۔ جب ہم چاہیں گے الیکشن ہوگا، جو ڈیڈ لائن ہم دیں گے وہ ڈیڈ لائن ہوگی۔ میں نے پہلے کہا یہ تماشے کرنے سے نہ الیکشن ہوگا، اور آپ کے کہنے سے، کیونکہ آپ یہ اختیار کھو بیٹھے ہیں۔ جس دن آپ عدم اعتماد ہار چکے تھے، اس سے پہلے تک بطور وزیر اعظم نہ لائقی صحیح، نہ اہلی صحیح، لیکن اس کرسی کا اختیار آپ کے پاس تھا الیکشن کرانے کا۔ اب یہ اختیار جب الیکشن کمیشن تیار ہوگا، جب حکومت چاہے گی، جب اتحادی چاہیں گے، اس وقت یہ الیکشن ہوگا۔ یہ ڈیڈ لائن دینا بھی بند کریں اور یہ رٹ لگانا بھی بند کریں، کیونکہ اختیار آپ کھو بیٹھے۔ 126 دن بیٹھے تھے، استعفیٰ لے کے گئے تھے وزیر اعظم کا، لے کر گئے تھے، کہہ رہے تھے میں بیٹھا رہوں گا تو میں جاؤں گا نہیں۔ آج بھی روز کہتے ہیں میں آ رہا ہوں تو میں جا رہا ہوں۔ آپ اسی طرح آتے جاتے رہیں، اسی طرح تماشے کرتے رہیں۔ آپ نے 4 سال اس کرسی پر بیٹھ کے بھی وقت ضائع کیا، آپ نے اس وقت بھی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں واضح کر دوں کہ گورنمنٹ کی زیرو ٹالرنس ہے۔ جس قسم کے بیانات یہ دے رہے ہیں کہ خونی مارچ ہوگا، اور یہ خونی مارچ ہوگا جو پتہ نہیں کیا کر دے گا، روز بیانات آ رہے ہیں۔ زیرو ٹالرنس ہے اس قسم کے کسی بھی مارچ کی، کیونکہ یہ کوئی آئین اجازت نہیں دیتا، کوئی جمہوریت اجازت نہیں دیتی، کوئی اظہار رائے اجازت نہیں دیتی کہ آپ ملک کے اندر یہ میسج دے کر احتجاج کرنے آئے۔ کس بات کا احتجاج؟ کس چیز کا احتجاج؟ 4 سال حکومت میں نہیں رہے؟ ووٹ کے ذریعے آپ کو پارلیمان نے مسترد کیا، احتجاج کس بات کا کر رہے ہیں؟ اور جو الیکشن مانگ رہے ہیں تو الیکشن کرا دیتے۔ کس نے آپ کو منع کیا تھا جب آپ وزیر اعظم تھے؟ اسمبلی تحلیل کرتے، اگلے دن الیکشن کی ڈیٹ دیتے اور الیکشن کرا دیتے۔ لیکن اس وقت ایک ہارا ہوا شخص، ایک ناکام شخص، ایک ایسا شخص جو ملک کے اندر فساد چاہتا ہے، جو خود ملک کے اندر عدم برداشت اور انٹالرنس کے بیج بو کر گیا ہے، وہ شخص جو ملک کے اندر خونی مارچ کا پیغام اور انارکی اور افراتفری کا پیغام دے رہا ہے، اس کی کوئی بھی دھمکی اور گیدڑ بھپکی کسی نہ کسی طرح بھی قبول نہیں، اور پاکستان کی عوام ان کی حقیقت جانتی ہے۔ دیکھیں تو آج عمران خان صاحب 4 سال بعد مہنگائی کے اوپر بھی جو گفتگو کر رہے ہیں، بے روزگاری کے اوپر بھی جو کر رہے ہیں، معاشی تباہی کے اوپر بھی جو کر رہے ہیں، جو سوالات کر رہے ہیں، 4 سال رہنے کے بعد 4 ہفتے حکومت سے، اسی طرح سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اور یہ جو گفتگو کر رہے ہیں کہ جو ذہنی توازن ہے، جو میں 4 سال کہتی رہی ہوں کہ وہ اس کا علاج ہم مفت کرائیں گے، آپ ایڈمٹ ہوں تو یہ باتیں وہ روز بیانات بدلتے ہیں، روز وہ چیزیں کرتے ہیں، کیونکہ زرداری صاحب اور اتحادیوں اور پاکستان مسلم لیگ نون نے مل کر ان کے ساتھ وہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آئین اور ووٹ کے ذریعے، پارلیمان کے ذریعے، کہ ان کو آج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں تو کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ پاکستان کی عوام ان کے جھوٹ سن 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 کر تھک گئی ہے، لیکن یہ شخص جھوٹ بولتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، کیونکہ اپنے پاس اپنی کارکردگی کو بتانے کے لیے ایک مثال بھی نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا جتنا بولیں گے
یہ 4 سال جتنا بولے ہمیں فائدہ ہوا، عوام کو ان کی اصلیت کا پتہ چلا۔ اب بھی آپ جتنا بولتے ہیں عمران خان صاحب، اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے، لیکن آپ جو بول رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، اس کی نہ آپ نے خود اس کے اوپر عمل کیا 4 سال، جو بول کر سوال آپ 4 ہفتے کی حکومت سے آئے ہوئے پوچھ رہی ہیں، آپ کے اوپر عوام منہ چڑھا کر آپ سے وہ سوال پوچھ رہی ہے۔ آج ابھی میں بیان سن رہی ہوں کہ مہنگائی کے خلاف جلسہ اور مارچ ہوگا۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جس نے 2.3% کی مہنگائی غذائی، جو کہ خورد و نوش کی آئٹمز، جو کہ کھانے کی چیزیں تھیں، اس کی مہنگائی کو 16% پہ کر دیا۔ قرضے پہ بات کر رہا ہے شخص جس نے قرضے کو 25,000 سے 43,000 ارب کر دیا۔ کشمیر پہ بات کریں کہ میرے علاوہ کسی نے کشمیر پہ بات نہیں کی، کشمیر فروشی کرنے والا شخص، کشمیر کو سری نگر بنا کر وہاں اٹھک بیٹھک کرو تو کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ کشمیر کو مودی اگر جیت جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ آج سوال کر رہا ہے کشمیر پہ۔ خارجہ پالیسی کا کوئی ایسا جگہ نہیں، کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کو خراب اور تباہ نہ کیا ہو جس تعلق کو ممالک کے ساتھ۔ معیشت آپ کے سامنے جس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں اور جس کو عوام کو نکالنے کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں، یہ وہ شخص بول رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، آپ آئیں اور یہ تماشے کر کے، یہ جھوٹے بیانیے بنا کر، ہر روز بیانیہ دفن ہوتا ہے کیونکہ جھوٹا ہوتا ہے۔ مدینہ کی ریاست بنانا تھا، عوام کو بے روزگار کیا، معاشی دہشت گردی کی، ملک میں مہنگائی کی، بے روزگاری کی، ریاست مدینہ کے نام کے اوپر۔ اس کے بعد حکومت میں رہ کر جھوٹ بولے، سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال کر کرپشن کے بیانیے پہ، وہ دفن ہو گیا، ہائی کورٹس کے آرڈر آ گئے، سپریم کورٹ کے آرڈر آ گئے۔ اس کے بعد امر بالمعروف کا سہارا لینے کی کوشش کی، پاک نام کا سہارا لینے کی کوشش کی، وہ 2 دن میں بیانیہ دفن ہو گیا کیونکہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اس کے بعد سازشی خط کا بیانیہ لہرانے کی کوشش کی، وہ خط جو 25 دن بھولا رہا، ان لوگوں کو جنہوں نے دھمکی دی تھی، بلا کر ایمبیسڈر کے وہاں ایمبیسی میں وہاں کی نوٹ سپیکر کرواتے رہے، یہ وہ شخص بول رہا تھا، وہ بھی دفن ہو گیا۔ اب چور کا بیانیہ دوبارہ آ گیا ہے، آزادی چاہیے۔ ملک کو آزادی 1947 میں مل گئی تھی عمران خان صاحب، ملک کو آپ جیسے جھوٹے نالائق ٹولے سے آزادی چاہیے، آپ جیسے سازشی سے آزادی چاہیے، آپ جیسے گمراہ کرنے والے سے آزادی چاہیے۔ آپ کی نالائکی، نااہلی اور کرپشن سے تو آزادی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پارلیمان اور آئین کے ذریعے ہم نے کرائی ہے، لیکن اب انشاءاللہ پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کی عوام آپ جیسی جھوٹی اور ناکام سیاست سے ملک کو آزاد کرائے گی۔